آپ میں ہم میں کوئی نبی رسول امام ولی تو نہیں بیٹھا نا؟ ہم سب ایک جیسے ہیں نا؟ جو ایک جیسے ہیں وہی ایک جیسے نہیں ہیں۔ جتنے لوگ میرے عزیز یہاں تشریف فرمائے سنی شیعہ میرے بھائی آئے ہوئے ہیں، کوئی کسی جیسا نہیں بنایا اللہ نے، ہر ایک کو علیحدہ بنایا ہے، ہر ایک کی صلاحیت علیحدہ ہے، ہر ایک کے اندر توانائی علیحدہ ہے، ہر ایک کی سوچ علیحدہ ہے۔ اگر فرض کریں 500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو 500 طرح کی اللہ کی مصنوعات بیٹھی ہوئی ہیں جی، کوئی کسی جیسا نہیں ہے۔ جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہے، تو یہ ملا کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ نبی تم جیسا کیسے ہوگا؟ بھائی کیسے نبی تم جیسے کیسے ہو گئے؟ بھائی کیا ہے تمہارا ان جیسا؟ تمہاری تو انگلی کٹے تو خون نکلے، ان کی تو انگلی سے امام حسین کے منہ میں دودھ نکلتا تھا۔ ہمارے بدن سے پسینہ نکلے تو بدبو ہمیں اپنے آپ اپنے پسینے سے کراہت آتی ہے جی۔ ہمارے بدن سے نکلنے والی رطوبت مثلاً پسینہ، اس سے تو ہمیں کراہت آتی ہے، بدبو لوگ دور ہٹنے لگتے ہیں کہ صاحب بدبو آ رہی ہے۔ اور روایات کہتی ہیں، احادیث کہتی ہیں، جسے میں نے اپنی ایک نعت کے اندر 2 مصروں میں یوں نظم کیا کہ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، سرکار دو جہاں جی، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا۔ جس کے پسینے سے اللہ نبی بنا رہا ہو، تم اس کی برابری کی باتیں کر رہے ہو؟ جن کے لعاب دہن کو اگر علی لے لیں تو سلونی کا دعویٰ کریں، جو اگر کسی کنویں کی مڈیر پر بیٹھ کر اپنے پیر کنویں میں ڈال دیں، کڑوے کنویں کا پانی پیروں کو چھونے کے لیے اوپر آ رہا ہے، اور پھر ایسا میٹھا ہوا کہ شہد بھی کیا میٹھا ہو۔ جس کے بدن مبارک، جن کا سایہ نہیں تھا، سرکار کا سایہ نہیں تھا، مولا علی کا سایہ نہیں تھا، امام حسن امام حسین کا سایہ نہیں تھا۔ میرے پاس روایت ہے 4 معصومین کے سائے نہیں تھے، یہ جب چلتے تھے ان کا سایہ نہیں ہوتا تھا جی۔ آپ کا تو سایہ آ رہا ہے، اس بچے کا سایہ آ رہا ہے یہاں سے روشنی کی وجہ سے، یہ جو سایہ ہے یہ اندھیرا ہے یا نہیں؟ تھوڑی گردن ہلائیے، یہ جو سایہ پڑ رہا ہے یہ اندھیرا ہے یا نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ نور سے اندھیرا نکلے؟ نور سے اندھیرا کیسے نکلے گا؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک مفصل بحث ہے، سنی شیعہ نے بڑی سجا کر بحث کی ہے، کتابیں لکھی ہیں اہل سنت نے اور شیعوں نے، کہ نبی مکرم کا، ائمہ اہل بیت کا، اہل سنت اور نبی کے بارے میں لکھا ہے ہمارے مطابق تو کلنا محمد، الا لا نبی آبادی کے عقیدے کے ساتھ، ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ، نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس عقیدے کے ساتھ کمالات میں اور فضائل میں نبی جیسے تھے، منصب نبوت کا نہیں تھا ائمہ اہل بیت کے پاس، مگر فضائل میں ائمہ اہل بیت نبی کے مثالیں تھیں، نبی کے آئینے کی تصویریں تھیں، نبی کے جلوے تھے۔ تو کیا ہے بھائی، کوئی کسی جیسا نہیں ہے۔ تو اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ جنہیں اللہ نے کبھی پتھر کہا، کبھی شیطان کہا، کبھی جانور کہا، جانوروں سے پستر کہا، وہ تو ہمارے درمیان ان کی ہے، ویسی آنکھیں، ویسی ہاتھ پیر، ویسی شادی بیاہ، ویسی آنا جانا، کیسے پہچانیں گے؟ یہ جو انسان ہے، اس انسان کو قرآن مجید نے متشابہ کہا ہے، متشابہ وَأُخَرُ متشابہات جی۔ آیات 2 طرح کی ہیں، اللہ کی مخلوق 2 طرح کی ہیں، محکمات اور متشابہات۔ متشابہات جب تمہارے سامنے آ جائیں تو پھر ان کو پلٹاؤ محکمات کی طرف۔ اگر وہ محکمات کے سامنے جا کر خاضع اور خاشع ہو جائیں اور محکمات ان کی تشریح کر لیں تو پھر یہ تم پہچان لوگے کہ یہ آیت اور یہ مخلوق اور یہ انسان کیا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ جیسے قرآن مجید کی آیات و محکمات و متشابہات ہیں، ایسے انسان متشابہ، یہ جس کو اللہ نے پتھر کہا، شیطان کہا، حیوان سے پستر کہا، یہ متشابہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نہیں بنایا بھائی، یزید بھی اللہ نہیں بنایا ہے جی، یزید بھی اللہ نے بنوایا ہے، مروان بھی اللہ نے بنایا ہے، نمرود فرعون بھی اللہ نے بنایا ہے جی، مولا علی بھی اللہ نے بنایا ہے
مگر یہ کیا فرق ہے؟ محکمات اور متشابہات کا فرق ہے۔ ہمارے ہاں محلوں میں بھی اور علاقوں کے اندر بھی کچھ یزید نما لوگ ہوتے ہیں جی، تو وہ کیسے پہچانے؟ متشابہات کو پلٹانا ہوگا محکمات کی طرف، محکمات طے کریں گے کہ یہ متشابہ ہیں یا متشابہ نہیں ہیں۔ میں اب تک کی گفتگو کو اگر ایک جملے میں کہہ دوں کہ اصحاب جمع ہو کر ایک بات پر متفق ہوئے، سرکار نے انہیں فارمولہ دیا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو یہ آنے والا مومن ہے یا منافق، اگر یہ تم جاننا چاہتے ہو یہ آنے والا شیطان ہے، پتھر ہے، حیوان ہے، یا یہ مسلمان ہے اور انسان ہے، تو اس کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، علی کا تذکرہ۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ مولا کا ذکر، مولا کا نام، مولا کا تذکرہ قلعی کھول دیتا ہے۔ مولا کا تذکرہ اندر کے آدمی کو باہر لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ مولا کا تذکرہ چہروں سے نقابیں اتروا دیتا ہے، اور جس کے یہاں نقاب ہوتی نہیں ہے وہ تو خود نقابیں اتارنے والا ہوتا ہے۔ مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو ڈنڈا ہاتھ میں لے کے بازاروں میں، کوچوں میں، رستوں میں، روڈ شاہراہوں پر آوازیں دیتا ہے، آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ مجھے اس ملنگ سے اس لیے پیار ہے کہ جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا وہاں وہ ملنگ جا کے دماغوں میں، دلوں میں علی ڈالتا ہے۔ یہ جہاد سے کم نہیں ہے۔ اس ملک میں اس طرح کے 10 ملنگ شہید ہوئے ہیں، مار دیا گیا انہیں۔ یہ فقیر پورے پاکستان کی ہسٹری لکھ رہا ہوں، 20 جلدوں میں پاکستان میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، 20 جلدوں میں آ رہی ہے۔ 14ویں 15ویں اور 13ویں 14ویں اور 15ویں جلد چھپنے گئی ہے، 12 جلدوں تک چھپ چکا ہے۔ مقاتل الشیعہ کتاب کا نام ہے، مقاتل الشیعہ، 20 جلدوں میں۔ آپ کے یہاں کا یہ تذکرہ بھی ہے، ان علاقوں کا تذکرہ بھی ہے، پورے پاکستان کا تذکرہ۔ پنجاب پہ 3 جلدیں، صرف پنجاب پہ 3 جلدیں، کے بی کے اوپر 3 جلدیں ہیں جی۔ مقاتل الشیعہ، ان شہیدوں میں، ان مظلوموں میں ایک تعداد ان کی ہے کہ جنہیں لوگ کہتے تھے پاگل ہیں، دیوانے ہیں، جذباتی ہیں، مگر وہ شہید ہیں، اور انہیں ایسی ایسی جگہ جا کر مولا کا ذکر کیا ہے کہ انہیں بظاہر تکلیف ہوئی، مار دیے گئے، مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ شاید مردہ تو وہ ہیں کہ جو بزدل ہیں۔ جملے کو اور بہتر کرتا ہوں، 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے۔ نعرہ لگاتا ہے وہ سچ نہیں بولتا۔ نعرہ لگانے میں کیا ہے، بہت سارے لگاتے ہیں نعرے، میں بھی نعرے لگانے والوں میں۔ 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے، ایک بزدل کو، ایک کنجوس کو، اور ایک تنگ نظر کو۔ بزدل علی والا نہیں ہوتا بھائی۔ مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، حرمہ ائمہ میں، جگہ جگہ ہمیں سنی نماز پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لاکھوں شیعہ وہاں آ جا رہے ہوتے ہیں، مگر کچھ سنی ہاتھ باندھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اور پیار اس لیے ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر سکون سے نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں۔ وہ غیر محسوس انداز سے ہمارے مکتب کی ترجمانی کرتا ہے۔ الحمدللہ میرا اور آپ کا یہ بہت بڑا فخر ہے کہ کوئی ہم سے ڈرتا نہیں ہے، الحمدللہ۔ اس پہ اللہ کا شکر ہونا چاہیے۔ ان مجلسوں کا اثر ہے، یہ اس ماتم کا اثر ہے۔ ہم اپنا غصہ اپنے سینے پہ نکالتے ہیں۔ وہ جو ہمارے دل میں اہل بیت کے دشمنوں کا غصہ بھرا ہوا ہے، جو ہمارے دل میں اہل بیت کی مظلومیت کا
غصہ بھرا ہوا ہے وہ ہم اپنے سینے پہ نکالتے ہیں. ہم صبر کر کے اپنے اوپر ہی. مختار ثقفی نے کہا تھا نا کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے حسین کا بدلہ لینے کا. وہ جو تمہارے دل میں حسین کی محبت کا غصہ ہے نا اسے اتنا جمع کرو سینے میں, اتنا جمع کرو کہ جب مہدی آئے تو پھر مہدی مولا کے کہنے پہ وہ غصہ نکالا جائے گا. تو یہ الحمدللہ مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. اس لیے وہ بتاتا ہے کہ شیعوں سے ڈرو نہیں. دوسرا اس لیے بھی پیار ہے اس سے کہ وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ جس دین کو میں نے سمجھا ہے, جو بات میں سمجھ گیا ہوں, جو بات جس پہ میرا عقیدہ ہے, اسے عمل کرنے میں ڈرتا نہیں ہوں. مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. اتنا ہی مجھے اس شیعہ سے نفرت ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. ہمارے سیاستدان, ہمارے پولیٹیشنز, ہمارے زمینداران, ہمارے افسران جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ. بھائی تمہارے تو دادا بھی ہاتھ کھولتے تھے, تمہارا تو سارا گھر ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے. تو جواب یہ آتا ہے کیا کریں مولانا, دائیں بائیں مرہب کھڑے ہوئے ہوتے, تمہیں دائیں بائیں مرہب نظر آ جاتے ہیں, دل میں اترا ہوا علی یاد نہیں آتا. ڈرتے کیوں؟ اگر ہمارے حیثیت والے لوگ ڈرنا بند کر دیں, حیثیت والے لوگ, کیا پریشانی ہے کہ نہ پشیمان ہو, نادم ہو. واللہ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کوئی 40-50 بڑے سیاستدان ہیں, وزراء ہیں جو شیعہ ہیں پاکستان میں, مجھے ان سے بہت پیار ہے. وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں, وہ نون لیگ کے ہوں, پیپلز پارٹی کے ہوں, وہ پی ٹی آئی کے ہوں, وہ ایم کیو ایم کے ہوں, وہ مثال کسی بھی قوم پرست جماعت کے ہوں, مگر وہ اگر ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو میں اس کو دعا دیتا ہوں. وہ ہاتھ باندھنے والے کو تو دعا دیتا ہی ہوں بھائی, وہ میرا عزیز ہے, سنی ہے, میری جان ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ اگر میں شیعوں کو دعا دیتا ہوں تو سنیوں کو بد دعا دیتا ہوں؟ یہ کب کہہ رہے ہیں ہم؟ انہیں دعائی تو دے رہے ہیں جو ہم چین سے رہ رہے ہیں.